میں نے جتنی عبادت کی سب قبول کر لے. اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا حسن میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا, میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا کہ تیری پوری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے, مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو نے اس موقع سے میں نے موقع دیا تھا, تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. امام حسن بصری نے کہا مولا تو نے کب موقع دیا تھا اور میں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کہا آج ہی تو مغرب میں تجھے موقع دیا تھا. اگر حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو تیری ساری زندگی کی عبادتوں کو وہ مقام مل جاتا جو تو چاہتا ہے. سوچو پہلے کی زندگی کہاں اور سچی توبہ کے بعد کی زندگی کہاں. امام حسن بصری جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے ایک نماز پڑھتے تو تم جو چاہ رہے تھے وہ مراد کو پہنچ جاتے. یہ سچی توبہ کی برکت ہے. آؤ, بہت گناہ ہو گئے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کب تک جئیں گے, میں کب تک جیوں گا نہیں پتا ہے. سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو. اللہ تعالیٰ آج کی یہ رات بہت مبارک رات ہے. اللہ کسی کی بات رد نہیں کرتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کی, میرے ماں باپ کی اور آپ سب کی مغفرت فرمائیں. آئیے اب سب کا وضو بھی ہو چکا ہے اور اب ہم صلاۃ التسبیح کے لیے کھڑے ہو جائیں, تیار ہو جائیں اور صفیں لگا لیں. جو بعد میں آئے ہیں وہ اوپر چلے جائیں, اوپر سے اور اوپر بھی انتظامات ہیں, چلے جائیں. آئیے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ سماعت فرما لیں. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 4 رکعت نیت کی جائے گی. نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے. اس طریقے سے نیت کریں گے اور اس کے بعد پھر جب آپ تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. تسبیح کیا پڑھیں گے؟ سب مل کے پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی تیسرا کلمہ جو ہے نا وہ واللہ اکبر تک پڑھنا ہے. ٹھیک, کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے ثنا کے بعد. پھر اس کے بعد قرات ہوگی, قرات امام صاحب کریں گے, ہم خاموش رہیں گے. پھر قرات کے بعد امام صاحب چپ ہو جائیں گے. پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے. پھر اس کے بعد رکوع ہوگا, رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے. پھر رکوع سے سر اٹھائیں گے, پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے. پھر سجدہ کریں گے, سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے. پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے, 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے. پھر دوسرا سجدہ کریں گے, سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے. اس طرح ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ ہمیں یہ تسبیح پڑھنا ہے. اب کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اگر آپ کی کچھ تسبیح باقی رہ جائے گی تو آپ جو ہے جیسے رکوع میں آپ نے 10 بار نہیں پڑھا, 9 مرتبہ ہوا, امام صاحب نے سر اٹھا لیا, تو اب آپ اس کے لیے رکیں گے نہیں. اگر آپ حضرات اب جو سجدے میں یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد کی جو تسبیح ہے اس کو 10 کی بجائے 11 کر لیں گے اور اپنا عدد پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے انشاءاللہ آپ ادا کریں گے. پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے. پھر اس کے بعد 15 مرتبہ جو وہ قرات سے پہلے یہی تسبیح پڑھی جائے گی اور پھر اسی طرح 10 مرتبہ پڑھی جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری رکعت پہ قعدہ کیا جائے گا. قعدہ میں آپ التحیات پڑھیں گے, درود ابراہیم پڑھیں گے, دعائے معصور پڑھیں گے اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پھر ثنا پڑھی جائے گی اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر یہ 15 مرتبہ تسبیح ہوگی. یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا ہے. چونکہ یہ نماز نفل نماز ہے اور نفل نماز میں پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے. اس طریقے سے ہم نماز مکمل پڑھیں گے, مکمل کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ذکر اور دعا کریں گے اور دعا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام پر خصوصی کرم کی نظر فرمائیں. آپ سب بھی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور سماعت کر لیں اس سلسلے کے اندر کہ یہ جو نماز آپ صلاۃ التسبیح ادا کر رہے ہیں یہ نماز میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو سکھائی اور فرمایا میرے چچا عباس آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی بھلائی کرنا چاہتا ہوں, ایک ایسی نعمت آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس کو کرنا چاہیں تو آپ اس کو روز کریں, روز نہیں کریں تو ہفتے میں ایک بار کریں, ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار, سال میں ایک بار نہیں تو زندگی میں ایک بار کریں. کیونکہ یہ ایسی نماز ہے جو یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کو سیدھا جنت عطا فرمائے گا. اور پھر صلاۃ التسبیح حضور علیہ السلام نے ان کو سکھائی جو آپ نے سیکھ لی.